کریں, کوشش کریں, کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے, یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ, اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں, یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں, ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی, اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا, سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں, پھر فواد اپنی بات کریں گے, کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے, 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو, ان کے اپنے مفادات تھے, امریکہ کے اپنے تھے, کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں, اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں, ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے, میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں. کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ, کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو, امریکہ کی سازش کو, اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے, کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے, یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی, اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمنشپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے, اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں فواد جی شکریہ جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا جی, پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے, اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے, اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے
نبردآزما ہوں گے، کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا، یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس IMF کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے، عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے IMF کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا، ٹیکسز لگا دیے، سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام IMF کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود IMF کا پیکج نہیں مل رہا. IMF کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ IMF کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں، اس کے نتیجے میں IMF ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب IMF نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں، اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین ملی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا، جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا، اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں. پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے، زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس، اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا، اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں، اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے، وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد، باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی، پٹواریوں کی ہو گئی ہے، کسی کی ہو گئی ہے، وہ چند لاکھ روپے کی، چند کروڑ کی ہوگی. اربہ روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی، وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہیں، تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے. سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں، کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی، زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر. فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے، حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے، دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے، دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے. فورینزک نہیں ہے، ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے، یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے، اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے، یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہے ان کے اوپر، جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں، تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں،
آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں. پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے، وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا. وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا، جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے. یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا، ایاز صادق صاحب کو 2 ملے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے، تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں، اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی اے ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں. تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں، ایک پریس کانفرنس کریں، اٹھ کے چلے جائیں، اس کے بعد نہ آپ کوئی